یقیناً آج کا غیر متوقع احکام یا اقدامات جو حکومت نے کیے، وزیراعظم شہباز شریف نے جن کے اعلانات کیے وہ غیر متوقع تھے، ان کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ حکومت پہلے ہی اس حوالے سے جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ کر چکا ہے۔ پاکستان پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر چکا ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ متعلقہ ٹیکسز بڑھائی جا چکے تھے، اس لیے یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ اچانک حکومت 10% سپر ٹیکس لگا دے گی، اور نہ صرف یہ کہ بڑی جو کلیدی صنعتیں ہیں ان پہ لگا دے گی، دوسری صنعتوں پر 4% ٹیکس جو ہے سپر ٹیکس وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی زیادہ آمدن پر بھی مزید ٹیکسز لگا دے گی۔ یقیناً جو پاکستان کا پورا کاروباری بزنس طبقہ ہے اس کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل خبر ہے، اور پاکستان کے کاروبار اور بزنس کے لیے بھی یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی مشکل خبر ہے، بہت ہی ایک آفت بچا دینے والی خبر ہے، جو کہ عیاں ہوئی کیونکہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب کے الفاظ ختم ہوئے قوم سے خطاب میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، کیونکہ یہ بے پناہ نیگیٹو خبر تھی، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس لیول تک کریش کر گئی کہ کاروبار کو بند کرنا پڑا۔ 2000 سے زائد پوائنٹس گر گئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس، جو کہ یقیناً اس لیول تک پہنچ گیا کہ فوری طور پہ کاروبار کو بند کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بے پناہ منفی خبر ہے، اور جب یہ خبر مارکیٹ کے لیے یا اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تباہ کن خبر تھی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ماہرانہ انڈیپینڈنٹ رائے حاصل کرتے ہیں۔ سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے کہ اتنا میسو نیگیٹو ریاکشن ایز اف کہ ہیل ہیز بروکن لوز مارکیٹ کے اندر، جیسے ہی شہباز شریف صاحب کے جملے ختم ہوئے اور مارکیٹ ایسا لگا کہ اور لٹرلی کریش کر گئی۔ دیکھیں ایسا ہے کہ بینکس کے بارے میں تو کچھ حد تک یہ پہلے سے ہی بجٹ میں بھی آ رہا تھا کہ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن والا ٹیکس لگ رہا ہے ان کے اوپر، لیکن جو یہ 10% والا باقی سب سیکٹرز پہ جو اناؤنس ہوا، ظاہر ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا مارکیٹ کے لیے۔ اب اگر میرے پاس کوئی شیئر ہے جس کی ارننگ اگر 35 روپے آنی ہے سال کی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ اب 35 نہیں آئے گی 32 آئے گی، تو ظاہر ہے میں ری اسیس کروں گا کہ میں نے یہ شیئر رکھنا بھی ہے یا نہیں، تو اس حساب سے ری ایکشن مارکیٹ میں آیا۔ لیکن اگر آپ اس کو یوں سوچیں کہ اب یہ مارکیٹ نے میرا خیال ہے ری ایکٹ تو کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوں سوچیں کہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام لیں یا نہ لیں، تو ظاہر ہے یہ تو کوئی آپشن نہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں تو جانا ہی ہے، کیونکہ $41 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ اگلے سال کی۔ تو اس وقت ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا؟ تو گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ یا تو آپ گارنٹیڈ ریونیو کی سورس کو نئی نکالیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا مقصد ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن ہو، تاکہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ماڈریٹ ہو، آپ کی امپورٹس کنٹرول ہو۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ یا تو گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتی، جی ایس ٹی بڑھا دیتی، دوسرا یہ کہ گارنٹیڈ سورس اور کیا ہو سکتی، پرسنل انکم ٹیکس ملٹیپلائی کر دیتی، تیسرا یہ کہ کارپوریٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتی۔ اگر تو گورنمنٹ کا انٹینشن یہ ہے، مگر اس کی وہ لگا دیا، مگر اس کی کاسٹ بھی ہے نا، آپ کی گروتھ کنسٹرینڈ ہوں گی، آپ کی یعنی کہ آبویسلی آپ کی امپلائمنٹ سے جنریٹ نہیں ہوں گی، کوئی ایکسپینشن نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اور جب ظاہر ہے کہ ویلتھ کریشن کو آپ بری طرح سے ایک کرائم سا بنا دیں گے، ان کے ہر قدم پہ ان کو ٹیکس کریں گے، اور آپ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ آپ ٹیکس اپنے عام لوگوں سے وصول کریں گے، آخر اس کا بھی تو ایک اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشیو تو دیکھیں آپ۔ ایبسولوٹلی، دیکھیں اسٹرکچرلی تو یہ بات آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ان ٹیکس سیکٹر کو پہلے ٹیکس کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے انہیں پہلے ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، یہ ساری باتیں۔ مگر وہ جو ہے جو ملٹی بلین روپیز پر ڈے منافع کماتا ہے ایگریکلچر سیکٹر، وہ تو کمپلیٹلی ان ٹیکسڈ ہے، ان کو تو ہم فردر کنسیشنز دے رہے ہیں۔ بالکل، اگر آپ یہ دیکھیں مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارا ویسے بھی 68% ٹوٹل ٹیکسیشن کا کنٹریبیوشن ہے، ایگریکلچر کا 1% سے بھی کم ہے، سروسز کا بھی کم ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ اور برڈن نہیں ڈالنا چاہیے، یہ برڈن دوسری طرف ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کا انٹینشن یہ ہے کہ یہ صرف 1 ایئر ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے، اور اگلے سال یا 2 سالوں میں ہم نئی سورسز آف ریونیو تیار کر لیں گے جو کہ اس سیکٹر سے برڈن ہٹا کے دوسرے سیکٹرز پہ لے جائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کیش میں ڈیل کر رہے ہیں یا ایگریکلچر ہے یا ریئل اسٹیٹ کو صحیح سے ٹیکس کریں، تو میرا خیال ہے یہ صحیح ہے۔ اس وقت میرا خیال ہے حکومت کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائس تھی نہیں جو یہ کر سکتے۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ورسز انڈائریکٹ میں بھی چوائس تھی کہ یا تو 2% جی ایس ٹی بڑھا دیتے تو میرا خیال ہے اتنا ہی ریونیو آ جاتا جتنا اس سے آتا ہے، لیکن پھر وہ انڈائریکٹ تھا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ ڈائریکٹ ہو، تو میرا خیال ہے ان حالات میں اس سے زیادہ شاید اور کچھ ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔
آپ سمجھے تقریباً 15 سے 20%. لیکن یہ بتائیے کہ آفٹر آل پاکستان کا ایک عام آدمی ڈائریکٹ تو ان پہ ٹیکس نہیں لگایا یہ والا, یہ تو ان پہ لگایا گیا, کارپوریٹ پہ لگایا ہے اور ہائی ارننگ انڈیویجولز اور بزنسز پہ لگایا ہے, مگر آفٹر آل وہ اپنے پاس سے تو نہیں دے گا نا, وہ بزنس اس کو نیچے ٹرانسفر کر دے گا, وہ نیچے اتر جائے گا اور پھر ایکچولی یہ پھر اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا مزید عام پاکستانی تک, اور پھر جو کہ پہلے ہی وہ اس مصیبت کے اندر پھنسا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. الٹیمیٹلی تو یہ ایک عام آدمی دے گا نا یہ. ایبسولوٹلی. اور یہ کہ ایک تو عام آدمی بھی دے گا, دوسرا ہے کہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دا رچ, تو اس میں سارے رچ بھی نہیں ہے کیونکہ مائنورٹی شیئر ہولڈر بھی بہت سارے تھے, ظاہر ہے ان کے اوپر بھی امپیکٹ تو آیا ہے. تو یہ کہ پسندیدہ اقدام تو نہیں ہے کسی بھی طرح یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ کچھ کمپنیاں یہ کوشش ڈیفینیٹلی کریں گی کہ کہیں نہ کہیں اس کو پاس آن تو کریں, لیکن اس کے لیے ڈیمانڈ بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے اب جتنے سارے کنسالیڈیشن والے اقدامات ہو رہے ہیں اس میں پاس آن کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ آگے جاتے ہوئے جب ابھی فردر جب پیٹرولیم پہ بھی جی ایس ٹی لگے گا, بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی, ساری چیزیں بڑھیں گی, تو ڈیمانڈ ویسے بھی ماڈریٹ ہوگی. انفلیشن بھی اب ظاہر ہے 15% کے لگ بھگ اب لگی رہی ہے کہ اگلے سال کی ایوریج ہوگی, اور جی ڈی پی گروتھ بھی اب لیکن یہ انفلیشن جو ہے یہ اس کی سٹیم کیسے برقرار رہے گی جب اس انداز کی کنسٹرینٹس آئیں گی گروتھ پہ, کام پہ, بزنسز پہ اور یہ وہ, تو یہ انفلیشن کو کہاں چھوڑیں گے؟ وہ تو انفلیشن تو خود سکڑنی شروع ہو جائے گی. دیکھیں نیت تو ان کی بھی یہی ہے کہ انفلیشن خود بخود ڈیمانڈ ماڈریٹ ہو کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے 3 مہینے جو ہیں, اگلے 3 مہینے, اس میں تو انفلیشن ٹھیک ٹھاک سمجھے 19% کی رینج میں 3 مہینے تو رہے گی. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹون ڈاؤن ہوگی, تب بھی پورے سال کا ایوریج آپ لگ بھگ سمجھے 15-16% تو ہوگی انفلیشن. تو میرا خیال ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس وقت آپشن چونکہ 30 جون سے آگے ہم جا نہیں سکتے تھے, تو میرا خیال ہے اس وقت اور کوئی آپشن تھا نہیں, تو سب سے زیادہ آپشن یہی ہو سکتا تھا, یا تو جی ایس ٹی بڑھا دیتے یا یہ کرتے تھے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو سچویشن تھی اس وقت یہی بچائے گا پاکستان کو. یہ کچھ نہیں, صرف انٹرنیشنل آئل پرائسز ہی جو ہے وہ اس حکومت کے لیے بھی کوئی مدد کریں گی اور ایک عام پاکستانی کے لیے بھی, کیونکہ یہ 123 سے اب 110 آئی ہیں, اور یہ اوور آل جو انٹرنیشنل کلائمیٹ ہے, ریسیشنری باتیں ہیں, اسٹیگفلیشن کی باتیں ہیں, تو اس کے بعد اگر ڈیمانڈز کم ہوتی ہیں اور آئل پرائسز کم ہوتی ہیں تو پھر ایک قدر سکون کی صورتحال ہو جائے گی. آئی ایم ایف کا پروگرام آ جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ پھر جو ایکسٹرنل ہماری لائبلٹیز جو ہیں وہ ایڈریس ہونی شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر کہیں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو جائے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تیاری تو اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پیٹرولیم کی قیمت نہیں آتی نیچے, تو بھی ہم اس سچویشن سے کیسے اڈیپٹ کریں گے, کیونکہ یو نیور نو, کیونکہ جو فسکل سٹیمولس انہوں نے دیا ہے اور رشیا کی سچویشن ہے, یو نیور نو کہ شاید یہ قیمتیں ادھر ہی گھومتی رہیں فار نیکسٹ, کیونکہ اگر آپ جے پی مورگن سٹی ان کی رپورٹس دیکھیں تو وہ تو اوپر کی طرف کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا بجٹ یا سسٹینیبلٹی کوشچن پہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے ومس پہ نہیں رکھنی چاہیے, رادر ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کس طرح انرجی کنزرویشن زیادہ سے زیادہ کریں, ورک فرام ہوم وغیرہ, یا 4 ڈے ورک ویک ہے, یا زیادہ سے زیادہ ریموٹ ورکنگ, یا کنزرویشن, ماس ٹرانزٹ پروگرامز, کچھ نہ کچھ کر کے آہستہ آہستہ اپنا فیول اور الیکٹریسٹی کے کنزمپشن کو کنٹرول کریں, تاکہ جو ہے ہم اس سچویشن سے ایونچولی باہر نکل سکیں یقینی طور پہ. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے جب ہم واپس آتے ہیں.